دیوبندی فرقہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے علاوہ جو ہیں وہ فرقے ہیں. یہ کیسے ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. فلاں کہتا ہے ہم فرقہ نہیں ہے, لیکن آپ ان کی مسجد, پہلی مسجد ہندوستان میں کب اس فرقے کی بنی ہے؟ دیوبندیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں, سمجھ رہے ہو؟ باقی جتنے فرقے ہیں نا ان کی پہلی مسجدیں ہم آپ کو دکھا سکتے. فلاں فرقے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. پاکستان جب بنا تو ان کی 2 مسجدیں تھیں ٹوٹل. آج ان کو فخر ہے کہ ہماری اتنی ساری مسجدیں ہو گئی. ابے بھائی جب پاکستان بنا ہے تو اسلام تو پاکستان میں محمد بن قاسم کے دور میں آیا تھا. مسجد آپ کی کب بن رہی ہے؟ اب بن رہی ہیں آپ کی بہت ساری مسجدیں. تو ہوا یہ ہے کہ جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا نا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ پورے خطے میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور مجاہدین کے ذریعے. کوفہ چونکہ خلافت کا مرکز تھا تو کوفہ والا فقہ آیا ان تمام ایریاز میں. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کوفہ کا فقہ کون سا تھا؟ یہ بھی بہت لوگ کہتے ہیں مکہ والے فقہ کو مانتے ہیں, کوفہ کے فقہ کو نہیں. دیکھو کوفہ اسلام کا مرکز تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے ہیں تو اسلام کا مرکز کیا بن گیا تھا؟ کوفہ. عبداللہ بن مسعود بھی تھے, وہ بھی علمی لحاظ سے بہت بڑا مقام تھا. تو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کوفہ میں آباد ہوئے ہیں. لہذا کوفہ میں حدیث بھی بہت پھیلی ہے, قرآن بھی بہت پھیلا ہے, اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا حلال و حرام کے, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. وہ فقہ بھی کوفہ میں بہت پھیلا ہے. تبھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں جو جس طرح سے مفتی اور افتاء فتویٰ مشہور ہوا ہے نا, یہ سعادت کسی اور کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اب کوفہ اسلام کا مرکز. یہی وجہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ مختلف قاریوں سے ثابت ہے. سب سے مشہور قاری جو ہے نا, جن کی قرات پوری دنیا میں پھیلی, وہ پتہ ہے کہاں کے ہیں؟ وہ کوفہ کے ہیں. مکہ میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, کہاں کا؟ کوفہ کا. تھا وہ مکہ کا ہی, لیکن پھیلا کہاں سے ہے؟ کوفہ کی طرف نسبت ہے اس کی. اور حدیثوں میں مکہ مدینہ کے راوی آپ کو کم ملیں گے, کوفہ کے راوی سب سے زیادہ ملیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا, مدینہ اتنی دفعہ گیا, مکہ اتنی دفعہ گیا. جب کوفہ کا نام آتا ہے کہتے ہیں لا احصی, کوفہ کتنی دفعہ گیا میں یہ شمار نہیں کر سکتا. امام بخاری نے بھی حدیث کا علم کہاں سے زیادہ لیا ہے؟ بولو, کوفہ سے. تو کوفہ سے خلافت تھی. وہ جب مجاہدین دنیا میں پھیلے ہیں تو وہ ہندوستان بھی آئے ہیں, جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے. یہاں بہت زیادہ آبادی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے, صرف تلواریں لے کر آئے ہیں, نماز روزے بھی لے کر آئے ہیں؟ وہ بولو نا, نماز روزے بھی لائے, فقہ بھی لے کر آئے نا, جو اسلامک لا ہے. تو جو فقہ مجاہدین لائے تھے اس وقت, وہی ہندوستان میں ہمیشہ رائج رہا ہے, اور علماء دیوبند اسی پہ کیا ہیں؟ اسی کے پابند ہیں. بعد میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے انحراف کرنا شروع کیا. اب جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب جب انہوں نے تحریک چلائی, یہ میلاد وغیرہ کو بہت زیادہ کیا, پھر کچھ عقائد میں اختلاف کیا, تو جو پھر ان کو ماننے والے تھے ان کو بریلوی کہا جانے لگا, اور جو ان کو نہیں مانتے تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. تو یہ نام اس وقت پڑا ہے تاکہ بریلویوں سے فرق کیا جا سکے. یہ عقائد اور اعمال اس وقت نہیں پڑے ہیں, کیونکہ ہمارے اکابر میں صرف علماء دیوبند نہیں آتے. علماء دیوبند کے جو استاذ تھے, کہ جب دیوبند کا مدرسہ ہی نہیں تھا, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک پورا سلسلہ ہم آپ کو باقاعدہ ریٹن فارم میں دکھا سکتے ہیں. کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اس وقت تو دیوبندی فرقہ نہیں تھا. وجہ اس کی تھی ضرورت نہیں تھی نام دینے کی, کیونکہ اس وقت بریلوی فرقہ نہیں تھا, اہل حدیث نہیں تھے. تو جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے نا علماء دیوبند کے علاوہ, ان کی مسجدیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ فلاں سن میں یہ مسجد پہلی مسجد تھی ان کی. اس کا مطلب بھائی وہ نیا فرقہ بن کے آ رہا تھا. تو علماء دیوبند کا کوئی فرقہ نہیں ہے. جو اسلام بر صغیر میں محمد بن قاسم اور علماء صلحاء محدثین لے کر آئے, ہم اب تک اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. وہ اسلام کیا ہے؟ عقیدے میں العقیدۃ الطحاویہ, جو امام طحاوی نے لکھی ہے, جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. عقائد میں اختلاف نہیں ہے. اور فروعی مسائل میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ اہل کوفہ کے فقہ کو. لیکن اہل کوفہ کے اس فقہ کو مرتب چونکہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے, اس لیے اس کو کہا کیا جاتا ہے فقہ حنفی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے امام بخاری نے کتاب کو مرتب کیا تو ان کی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخاری ہے. وہ حدیثی. تو کوفہ کا فقہ تھا جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے فتووں کا نچوڑ تھا. وہ تو زیادہ تر انہی کے اس میں انہی کی رائے کو فالو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہیں کہیں اختلاف بھی کیا گیا ان سے, لیکن زیادہ تر انہی کی رائے کو فالو کیا گیا ہے. تو اس لیے وہ فرقہ نہیں ہے میرے بھائی. فرقے سارے وہ ہیں جنہوں نے فرقہ واریت کے خلاف لیبل لگا کے نئے ناموں سے کام کرنا شروع کیا. تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو علماء بر صغیر کے قدیم طرز پہ چلے آ رہے تھے, ان کو نام لوگوں نے کیا دے دیا؟ دیوبند کا نام دے دیا. مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی. یہ بھی دھوکہ ہے. کسی مدرسے کی بنیاد رکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا. وہ سارے مدارس کس کے تھے؟ علماء دیوبند کے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا. اسلام یہی تھا نا, فقہ حنفی تھا. اس کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا, فقہ حنفی تھا وہ.
تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے، پابندی لگا دی، علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑائے، ساری ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، تو قتل کیا، درختوں پہ لٹکایا مار مار کے، مدارس ختم کر دیے. تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے. وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، لوگوں نے اس حوالے سے اس کو دیوبند، ورنہ وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آیا تھا، انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا، اسی کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی ہے، اور ایسا بچا کے دکھایا. آپ دنیا میں ٹریولنگ کرو تو پتا چلتا ہے، یہ جو میں امریکہ گیا ہوں مسجدوں میں 500 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بھر گئی ہے، یہ کس کی محنت ہے ساری؟